اور آج ہی اس حوالے سے وہ میں نے کچھ علماء کرام کے خطابات جو ہے ان سے سنا، جس سے مجھے معلوم ہوا کہ اس میں یہ ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا، بندہ دیکھتا ہے یا کسی بچے سے سنتا ہے تفصیل، پھر اس کا کوئی جواب دیتا ہے۔ ایسی کوئی صورت بھی میرے علم میں آج شام تک تو نہیں تھی، مگر آج میں نے اس کا نام سنا، پھر علماء کرام کے اس کے حوالے سے کچھ فتاوے سنے پڑھے، تو اس حوالے سے مجھے جو پتہ چلا ہے کہ ایک تو اس میں سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اس میں وقت کا بہت بڑا ضیاع ہے۔ اس وقت کے ضیاع جو ہے، وقت کا ضائع ہونا شریعت میں از خود جو ہے ایک بہت بڑا جرم ہے کہ انسان اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرے، عبادات کے وقت کو ضائع کرے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہے اس میں جو سمجھ آئی ہے ہمیں فتاوی جات کی روشنی میں، کہ اس کے اندر بندہ ذہنی طور پر ڈپریشن کا شکار بھی ہو ہوتا جاتا ہے، اور اس کا اصل جو ماٹو ہے وہ یہ ہے کہ اگر جینا چاہتے ہو تو دوسروں کو مار دو۔ حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم پر دوسرے کا مال خون جو ہے وہ حرام ہے، ہاں، یعنی بالکل اسلام کے نظریے کے فلسفے کے بالکل ہی الٹ اس کا نظریہ ہے۔ تیسرا اس میں جو سنا گیا ہے کہ اتنا بندہ مستغرق ہوتا ہے، اتنا غرق ہوتا ہے اس میں دیکھنے میں، کہ آدمی اگر بیٹھا بیٹھا سمجھے کو اپنے ہوش میں ہی نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ مکانوں کے چھتوں پر اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ گر بھی پڑتے ہیں، اور کئی بندے اس سے ڈپریشن کا شکار ہو کے خودکشی بھی کر بیٹھے۔ تو اس کا اتنا اس قدر نشہ ہے اس گیم کا، جو ہمیں بتلایا گیا ہے، سنا گیا ہے۔ باقی جو لوگ اس کو کھیلتے ہیں یا جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ یقیناً ہمارے اس گفتگو سے اتفاق کریں گے کہ واقعی ایسی صورتحال ہے۔ اور سماجی تعلقات اس قدر بندے کے اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ باپ کی بندے کو فکر نہیں ہے، ماں کی فکر نہیں ہے، بھائیوں کی، بیوی کی، بچوں کی، اولاد کی، کسی کی بھی فکر نہیں ہے۔ نشہ ہے کہ میں ہر صورت میں وہ گیم کروں، کھیلوں اور دیکھوں۔ اس حوالے سے جو ہے یعنی کئی بندے وہ مل کے جناب کھیلتے ہیں اور مارتے ہیں، تو یہ ساری صورتحال اس میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو قتل و غارت کی اس میں بھی عادت پڑتی ہے، تربیت ہوتی ہے، جو اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو چیز بتلائی گئی ہے علماء کرام کی اقوال کی روشنی میں، کہ اس میں بت کا تصور، پوجا کا تصور، تعظیم کا جی، تصور اب بھی اس کا نیا موجود ہے۔ ورژن ہے، اس میں وہ آگے گیم جا ہی نہیں سکتی جب تک ایک بت کی تعظیم ہاں، نہ وہ کی جائے۔ ایک بندہ بت کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے اور تعظیم کرتا ہے، پھر اس کو جو اسلحہ ملتا ہے وہ زیادہ پہلے سے، یعنی کہ کبھی اچھا اسلحہ ملتا ہے جو اس کی تعظیم کرتا ہے۔ تو اس سے بڑا کفر کیا ہوگا کہ امت مسلمہ کے بچوں کو بت کی پوجا پر لگایا جائے۔ بت کی پوجا تو بالاتفاق حرام ہے۔ اختلاف تو تھوڑا بہت یہ تھا کہ قبر کی تعظیم یا قبر کے سجدہ یا چڑھاوا یہ شرک ہے یا نہیں۔ بت کی پوجا پر تو اتفاق ہے نا کہ یہ شرک ہی شرک ہے، اس میں تو کسی مسلمان کلمہ گو کو کوئی دوسری رائے اور دوسرا اختلاف ہی نہیں ہے۔ اور قرآن پاک نے بھی بتوں کی پوجا سے صریحاً منع کیا ہے کہ اس کی پوجا سے یعنی کہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ ساری قوم جو ہے نئی نسل کو بت کی تعظیم پہ لگانا یا بچوں کے تصور میں یہ ڈالنا کہ بت کے سامنے ہاتھ جوڑنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا وہ نفع نقصان کچھ ملتا ہے، تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے تو اب تو یہ گناہ نہیں رہا بلکہ شرک جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے۔ تو لہذا یہ دیکھنا، اس کو کھیلنا یہ گناہ ہوگا اور کبیرہ گناہ ہوگا، اور اس پہ قوم کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ یہ ساری وجوہات اس کی میں اندر حرمت کی موجود ہیں۔ گیم اسلام میں ہے لیکن اس کا کچھ انداز بھی یہ ہو کہ مسلمانوں کی، یعنی دیکھو نا صحابہ کرام کے اندر گھوڑ دوڑ یا ایسی جنگی مشقیں یا گھوڑوں کی جو ہے وہ تربیت یا اس کی دوڑ، جو یہ کچھ چیزیں کشتی وغیرہ اس طرح کی چیزیں تو اسلام نے اجازت دی ہے، جس سے وقت کا ضیاع بھی نہ ہو، اسلامی احکام اور ارکان کی پابندی ساتھ ساتھ موجود ہو، کسی عقیدے یا کسی اسلام کی کسی رکن کی مخالفت نہ ہو۔ تو اس کے اندر تو ساری وہ چیزیں کفریہ موجود ہیں۔
یہ وہ ہر جسمانی ایکٹیویٹی بھی ہاں ہو۔ جسمانی یعنی اس میں جسمانی بھی کوئی تربیت نہیں ہے، اس میں تو کوئی جسمانی ورزش ہو تربیت ہو تو وہ بھی یعنی کہ جو اسلام نے کھیل کو جائز کیا ہے اس کے اندر یہ چیز ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چونکہ اس میں موجود ہیں اور اس کے بغیر یہ گیم نہیں ہے تو لہٰذا یہ کھیلنا اور حرام ہے۔ یہ جو بین ہوئی ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے، بین ہی رہن؟ بین کی اصل صورتحال تو میں پہلے تو پڑھوں گا کہ حکومت نے کس حد تک اس کو بین کیا اور کس وجہ کی بنیاد پر بین کیا۔ بہرحال جتنی وجوہ بھی ہیں، چاہے وہ بت کی وجہ سے نہ ہو یا اس نقصان کی وجہ سے ہو، پابندی تو بہرحال پابندی آسن قدم ہے۔ اگر حکومت نے یہ اٹھایا ہے تو ہم اس کا جو ہے اس حوالے سے مشکور ہیں کہ ایسی گیموں پر پابندی ہونی چاہیے اور پابندی کا جو ہے عمل بھی ہونا چاہیے، اور واقعی ایسی چیز جو ہے وہ میڈیا پر نہ آئے تاکہ یہ بچے نئی نسل جو ہے وہ تباہ ہونے سے بچ سکے۔ پہلے ہی موبائل نے کثر نکال دیا ہے جو کمی، تو اوپر سے یہ گیم آ گئی، تو یہ تو سارا ہندوانہ اور غیر مسلموں کا انداز ہے جو اسلام میں داخل کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال پابندی اگر لگ گئی ہے، یقیناً آپ بتلا رہے ہیں کہ لگ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ جنہوں نے اس پر کاوش کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے اور اس